أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والعصمة الفاطمية والسولة الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكري والغيبة الإله القائم بأمر الله وللتر صلوات. خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے وہ توفیق بخشی کہ ہم ان 5 ایام میں اس مجلس عزا میں آئے ہیں. خدا نے یہ توفیق بخشی. یہ عزا در حقیقت نعمت الہی ہے. یہ عزا در حقیقت وہ خزانہ ہے کہ جو خدا نے ہمارے لیے بکھیر کے رکھا ہے کہ آؤ جس کو آنا ہے، جتنا چننا ہے وہ چن کے لے جائے. یہ توفیق خدا بندی ہے. آپ تمام بہنوں کو خدا نے توفیق دی اس عزا پر آنے کی. یہ ہم میں کوئی سکت نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ ہم نے مولا کے لیے عزاداری بچھائی ہے یا ہم نے مولا کے لیے اپنے قدم لے کر آئے ہیں. یہ تمام چیزیں یہ خدا نے ہمیں توفیق دی ہے. حقیقتاً اگر ہم عزائے حسینی کی بات کریں تو ہم نے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں دیا. اگر پیسہ بھی صرف کیا ہے تو توفیق خدا بندی ہے. اگر ہم چل کے آئے ہیں تو یہ توفیق خدا بندی ہے. البتہ ہم نے بہت کچھ اس در سے حاصل کیا ہے. دنیاوی مرادیں لے لیں، بچے، اولاد، یہ سب کچھ ہمیں اس در سے ملا ہے. اور مانوی لحاظ سے بھی جو ہم ترقی اور تکامل کی طرف جاتے ہیں وہ بھی اسی در کی بدولت ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا اور آخرت پورے کے خزانے آپ کو ملتے ہیں. حضرات محترم، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہمیں جو علم ملا ہے اس کو صرف اور صرف سننا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کی باس پرس ہم سے ہوگی. ایک شخص امام معصوم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ مولا گناہوں کا بہت فشار ہے، گناہوں سے میں بھر چکا ہوں. ایک ایسا پریشر آتا ہے. اب اس پریشر کو، کیونکہ آج کل کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، خصوصاً نوجوانوں کو یہ بات پتہ ہے کہ کس طرح کا زمانہ ہے. ہر کسی کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی موجود ہے. پہلے زمانے میں لوگوں کو اگر برائی کرنی ہوتی تھی تو گھر اگر پاک ہیں، صاف ہیں تو وہ باقاعدہ نکل کے کسی جگہ پر جا کر برائی کرتے تھے. لیکن آج ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ایک کلک کی دوری پر ہے. آپ چاہیں تو ہدایت کی چیزیں سنیں، آپ چاہیں تو گمراہی کی طرف جائیں. بچہ بڑا کسی کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس وقت آپ کی بچیاں، آپ کے بچے اس فرش عزا پر آ رہے ہیں تو یہ نعمت خدا بندی ہے. یعنی ان پر امام حسین کی نگاہ ہے. یہ بچہ مستحق ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں. اگر آپ کا بچہ اس ماحول میں مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے، اگر آپ کا بچہ عزائے حسینی میں آ رہا ہے، یقین جانے خدا کی بارگاہ میں جا کے سجدے کرے کہ خدا تو نے اپنی نظر کرم اس بچے کے اوپر رکھی ہوئی ہے. کیونکہ طاغوت لہجہ لہجہ چاہتا ہے کہ ان کو بربلاتا رہے. ہر طرف سے ان کے اوپر اٹیکس ہیں، صرف موبائل کی طرف سے نہیں، باہر جتنے لوگ ہیں معاشرے میں ان سب، کیونکہ ہر کوئی انصاف نہیں ہے تو ہر طرف سے ان بچوں کو بہکایا جا رہا ہے. اور یہ برائی کا جو ذریعہ ہے موبائل، جو اس وقت بچوں کے ہاتھوں میں ہر طرح کی غلاظت سے بھرا ہوا ہے. صرف ایک کلک کے فاصلہ ہے اور ان کے سامنے برائی بہت خوبصورت مزین کر کے پیش کی جاتی ہے. اب یہ اس بچے کے اوپر ہے، ہم بڑوں کے اوپر ہے. صرف بچے نہیں بلکہ ہم بڑے بھی اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس بچے کو کون باہر نکالے گا؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی بچہ ہے. وہ بچہ کہ جو اس وقت اس عزاداری میں آ رہا ہے، یہ بچہ حسینی بچہ ہے. شکر کیجئے خداوند عالم نے اس بچے کو یہ توفیق عطا کی. یہی وہ بچے ہیں، یہی وہ جوان ہیں کہ جو امام وقت کی غربت کو ختم کریں گے. یہی وہ بچے ہیں کہ جو اپنی دعاؤں میں سلامتی امام زمانہ پڑھیں گے. بہرحال تھوڑا بہت تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہ کسی میں زیادہ فعالیت ہے، کسی میں کم فعالیت ہے. اسی طرح گناہوں کا جو فشار کی بات ہو رہی ہے، ہم لوگ تو خواتین گھر میں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اوپر بھی فشار ہے. جب عورتیں مل کر بیٹھتی ہیں تو غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح جب ہمارے بچے ہیں، اگر ہم فرض کریں ان کو گھر میں بہترین ماحول فراہم کر رہے ہیں، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل رہا ہے، چھوٹی عمر تو ایسی ہوتی ہے نا کہ بچہ ماں کی سنتا ہے، جو بھی اسکول میں بات ہوئی وہ آ کے ماں کو بتائے گا. لیکن جب بچیاں اور لڑکے جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، میٹرک ہے، کالج
لائف ہے وہاں پر جو ان کے اوپر سختی ہے، ان کے اوپر جو گناہوں کا فشار ہے، جو پریشر ہے، وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد کا پورا ماحول خراب ہے. گھر میں اچھا ماحول مل رہا ہے لیکن وہ بچہ کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے خیالات بڑے ہو رہے ہیں، وہ خود قد میں بڑا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو وہ اس وقت اپنے والدین کی گائیڈنس کو نہیں مانتا، وہ نصیحت لینا نہیں چاہتا کیونکہ وہ اپنے اندر ایک بزرگی کا احساس کر رہا ہوتا ہے. یہ ان کی عمر کا تقاضا ہے. لیکن یہی چیز جب وہ کالج میں جاتے ہیں تو ان کے ارد گرد کے لڑکوں میں دیکھا جائے تو وہ سگریٹ نوشی کی طرف آ جاتے ہیں، کچھ لوگ نعوذ باللہ شراب کی طرف بھی پہنچ جاتے ہیں. لڑکیوں میں جو برائیاں دیکھی جاتی ہیں وہ بے حجابی ہے، ان کو سوشل لائف کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ٹک ٹاکس بنائیں، آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے نشر کریں. کبھی پیسے کا لالچ دیا جاتا ہے، کبھی شہرت کا لالچ دیا جاتا ہے. اگر یہ بچے ہمارے مضبوط نہ ہوں روحانی لحاظ سے، اگر یہ بچے منسلک نہ ہوں عزائے امام حسین سے، تو یہ اس طرف نکل جاتے ہیں، یہ ان کی راہ کو اپنا لیتے ہیں. لیکن اگر یہ بچے مضبوط ہیں، یہ واقعی اس درس گاہ پہ آ کر سمجھتے ہیں کہ مولا نے مجھے کیا تعلیم دی ہے، میرا رب مجھے مسلسل دے رہا ہے. شیطان ہے کیونکہ شیطان نے تو خدا سے بھی کہا تھا کہ میں، اور اللہ نے بھی کہا تو جا سب کو گمراہ کر، لیکن وہ بندے کہ جو میری بندگی کرتے ہیں وہ تیرے زور میں نہیں آئیں گے. یعنی جو شخص خالص ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، شیطان کا ان کے اوپر زور چلتا ہی نہیں ہے. تو آپ جو بھی کام کریں خالص قربتاً اللہ کریں، ہر کام آپ کا آسان ہو جائے گا، ہر برائی آپ سے دور ہو جائے گی. انسان خدا کا بندہ ہے، لیکن انسانوں کی اس بندگی میں جو ہماری سرپرستی کون کر رہا ہے؟ ابا عبداللہ حسین کر رہے ہیں، ہم ان کے زیر سرپرستی ہیں. بس ایک شخص آتا ہے مولا سے کہتا ہے مولا بہت گناہوں کا فشار ہے، میں کیا کروں، کیسے گناہوں سے بچوں؟ امام معصوم اس شخص کو کیا جواب دیتے ہیں کہ جب کبھی گناہوں کا تم پر ہجوم ہو جائے، جب کبھی تمہیں لگے کہ میں گناہوں کے پریشر سے دب رہا ہوں، جب تمہیں محسوس ہو کہ ایسا موقع آ چکا ہے کہ میرے لیے اس گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے. خواتین کی ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں غیبت ہو رہی ہے، یا انٹرنیٹ ہو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، کوئی غلط چیز کھل جاتی ہے، فوراً کیا فرماتے ہیں معصوم کہ فوراً حسین کے خیمے میں چلے جائیں، فوراً اپنے امام کی طرف بڑھ جائیں، فوراً امام کہہ رہے ہیں، یہ امام کا نسخہ ہے. یعنی جہاں آپ نے دیکھی کہ مجھے برائی گھیر رہی ہے، میرے ارد گرد کے لوگ برے ہیں، فوراً قبلہ رخ ہو کے کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. اب عبداللہ الحسین سے آپ تمسک ہو جائے، اور یہی وہ حسین ہے کہ جو باہر نکالے گا. جیسے آپ خود سنتے ہیں کہ حسین کون ہے؟ کشتی نجات ہے، جو سفینۃ النجات ہے. تو یہ نجات کی کشتی جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ آ کر کھڑی ہو جائے. کشتی نجات کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جگہ پر جا کے ہم جیسے گنہگاروں کو سنبھالتی ہے، پکڑتی ہے. اور جب ہم باقاعدہ مولا سے کہیں گے کہ مولا ہمیں ضرورت ہے، میرا ہاتھ تھام لے، تو ہو سکتا ہے کہ حسین میرا ہاتھ نہ تھامے. ایک بہت مشہور واقعہ آج کل چل رہا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس کو دعوت دی گئی کہ چلو مشی چلتے ہیں، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں جانا. اس کو پھر تشویق دلانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ خدایا ہم سب کو بار بار مشی، اور جو لوگ نہیں گئے ہیں خدا ان کو جہلم کے دن اس سرزمین پہ بلائے. وہ شخص کہتا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہاں پر انواع و اقسام کی چیزیں ملتی ہیں، تم چلو، یقین جانو تم بہت خوش ہوگے. کہتا اچھا ٹھیک ہے، کھانے کی بات ہے تو میں چلتا ہوں. وہ سفر کرتا ہوا جاتا ہے، راستے میں ایک ایک مکب سے چیزیں کھاتا ہے اپنی پسند کی، اور بالآخر شام ہونے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ بس اب تم لوگ آگے کا سفر کرو، تم جاؤ کربلا تک، میں واپس جا رہا ہوں. وہ اس کو پھر روکنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، تم رات تو ہو گئی ہے، تم کل صبح نکل جانا، رات کا وقت ہے، تم سو جاؤ. وہ شخص سو جاتا ہے اور بیچ رات میں اٹھ کے واویلا کرتا ہے کہ اٹھو، تمام لوگوں کو اٹھاتا ہے، اٹھو اٹھو، تم لوگ کیسے حسین کی پامالی کر رہے ہو، اٹھو، سب بیدار ہو، سب چلو حسین کی طرف. تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم تو کہہ رہے تھے مجھے واپس جانا ہے، تو تم کیوں اتنا اصرار کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں نے
वहाँ आपने देखा कि इमाम हुसैन इमाम हुसैन तशरीफ लेकर आए हैं और उनके साथ जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर है और इमाम हुसैन एक एक शख्स का नाम लिख रहे हैं कि ये मेरा ज़ाहिर है, ये मेरा ज़ाहिर है। जब इस बंदे तक पहुँचते हैं तो ये शख्स कहता है मौला मैं आपका ज़ाहिर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ खाना खाने की गर्ज से आया था, मेरी नीयत इस मिशी में होने की नहीं थी। मौला कहते हैं भले तुम्हारी नीयत नहीं थी, लेकिन तुम्हारा एक कदम भी सरज़मीन करबला की तरफ बढ़ा है तो तुम मेरे ज़ाहिर हो। जब मौला ऐसे शख्स का नाम ज़ाहिर अब्दुल्लाह इब्न हुसैन में देख सकता है तो फिर हम जो मदद के लिए पुकारेंगे मौला कैसे हमारी मदद नहीं करेगा। हो ही नहीं सकता कि मैं कहूँ अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह हुसैन और मौला मुझे उस गुनाह की दलदल से ना निकाले। इस ईमान के साथ मौला पर सलाम भेजे कि मौला इस दलदल से आपने मुझे निकालना है। इसी तरह ये मकतब हमारे लिए सजाया गया है, ये फर्श अज़ा हमारे लिए है ताकि हम इससे खुद सीख सके। अब मैं आपको एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनाऊंगी, दास्तान, ये सच्ची बात है, ये उस दास्तान बच्चे की दास्तान है कि जिसने मकतब हुसैन से सीखा है। क्या सीखा है? इस हुसैनी मकतब का जो असर बच्चे के ऊपर हुआ है, बड़ों की तो बहुत सी दास्तानें हैं, लेकिन मोहम्मद तो ये वो बच्चा है कि जो अर्दबेल का, ईरान का शहर है अर्दबेल, उधर का रहने वाला है। और ये जिस जमाने की बात है वो है जब ईरान और इराक की जंग थी। इराक ने ईरान के ऊपर 8 साल की जंग मुसल्लत की थी। इनकलाब इस्लामी अभी ताज़ा आया था, नहीं आया था बल्कि, तो 8 साल जो जंग थी उसमें वो बच्चा था 12 साल का और अर्दबेल का रहने वाला था। उस जमाने में इमाम खुमैनी ने, क्योंकि जंग के हालात चल रहे थे, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था कि जो भी शख्स अपने आप को इस लायक समझता है कि वो जंग कर सके वो आए और अपना नाम लिखवाए और फिर वो जंग करने के लिए जाए। ये बच्चा था तो 12 साल का, लेकिन कुछ बच्चे दिखने में छोटे होते हैं, कमजोर से, इसकी जिस्मानी हालत बहुत कमजोर थी, 12 का नहीं लगता था, लेकिन इसमें जोश और जज्बा बहुत था। ये गया, कहता है कि अर्दबेल में मुख्तलिफ ऑफिस थे जहाँ पे नाम सब किए जा रहे थे। ये कहता है मैं गया लेकिन मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। सब कहते तुम बहुत मासूम हो, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी जरूरत है, तुम जाओ वापस, अभी बहुत लोग लड़ने वाले हैं। लेकिन इस बच्चे में इतनी बलबला था कि ये कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी करके जाना है। आखिर इसने ये तय किया कि मैं तेहरान तक पहुंच जाऊँ। अर्दबेल का रहने वाला, यानी आप कहें कि आप यहाँ से इस्लामाबाद पहुंच जाए, एक बच्चा 12 साल का, यानी ये वो हुसैन के मकतब में पलने वाले बच्चे की दास्तान बता रही हूँ। तो वो बच्चा क्या कहता है कि मैं निकला और मैं तेहरान तक जैसे कैसे वो पहुंचा। और उस वक्त ईरान में तेहरान जो था वो कैपिटल था और वहाँ के सदर थे आयतुल्लाह खामनाई। आयतुल्लाह खामनाई उस वक्त अपने घर में जो सदारत थी, उनका हाउस था, उधर थे और ये बच्चा उसके घर पे जाकर बाहर बैठ गया। जितने भी उनके मुलाजमीन थे, जो गार्ड्स थे, उनसे कहता रहा मुझे आगा से मिलवा दो, मुझे जंग पे जाना है, मुझे इजाजत दिलवा दो, चाहे तुम दिलवा दो, चाहे मुझे आगा से मिलना पड़े। लेकिन ये बच्चा मुसलसल तंग करता रहा और ये इसको समझाते रहे कि देखो तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं है कि तुम जाओ, तुम अपने वालिदैन के पास जाओ, तुम्हारी ये इबादत कबूल है। लेकिन ये बच्चा समझने को तैयार नहीं। और एक वक्त ऐसा आया कि वो सब रहबर मौज़म के पास गए कि आगा एक बच्चा है जो हमें बहुत तंग कर रहा है, मैं तो कहूँगी कि ये दीवाना है हुसैन का, ये शहादत का दीवाना था। वो कहते हैं आगा आप खुद चल के इसको समझाएं, इतनी छोटी सी उम्र है और ये हमें शिद्दत से परेशान करता है, दिन रात हर वक्त ये रोता रहता है, यकीन जाने ये बहुत शदीद बीमार हो जाएगा। अगले दिन आगा इस बच्चे से मिलते हैं और आगा भी इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चा कहता है कि इमाम खुमैनी ने ऐलान किया था और मैं अपने आप को इस लायक समझता हूँ कि मैं इस जंग में जाकर मैं इस्लाम का दिफा कर सकता हूँ, मैं अपने मुल्क का दिफा कर सकता हूँ, बस आप मुझे इजाजत दें। रहबर कहते हैं बेटा ये वाजिबे ऐनी चीज नहीं है, कफाई है। अब यहाँ ये एक इस्तिलाह है इस्लाम की, वाजिब आप सब जानते हैं वाजिब क्या होता है। वाजिब ऐनी वो अमल होता है जो हम तमाम के ऊपर वाजिब है, जैसे नमाज हर बंदे की फर्दी नमाज है, तो वो वाजिब ऐनी है जो हर किसी के ऊपर वाजिब है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो उसको गुनाह मिलेगा। लेकिन वाजिब कफाई उस अमल को कहते हैं कि अगर फर्ज करें बाहर किसी का जनाजा पड़ा हुआ है तो इधर जितनी भी मोमिनात हैं उन सब के ऊपर उस जनाजे की नमाज पढ़ना वाजिब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी दो शख्सियात जाकर उधर नमाज पढ़ देते हैं तो हम तमाम के ऊपर वो नमाज साबित हो जाएगी
اور معاف ہو جائے گی, آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دو لوگوں نے شروع کر دی ہے تو پھر آگے ضرورت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں واجب کفائی. سمجھ میں آئی؟ تو واجب کفائی, کیونکہ وہ عمل بھی واجب کفائی تھا کہ اعلان کیا گیا تھا, لیکن کیونکہ اب بہت سے سپاہی جانا شروع ہو گئے تھے تو یہ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے آقا, میں گھر اپنے چلا جاؤں گا, میں اربین چلا جاؤں گا, بس آپ مجھے ایک خط لکھ کر دیں, اس پہ اپنا سگنیچر کر کے دیں. آقا نے کہا ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں. اب پنا منگوایا جاتا ہے, قلم منگوایا جاتا ہے, کہتا ہے آقا لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتا ہے آقا اپنا نام لکھے کہ میں سید علی خامنائی. پھر آقا لکھتے ہیں میں سید علی خامنائی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کربلا میں عبداللہ ابن حسن وہ شخصیت ہے کہ جو کربلا میں کم سن بچہ تھا, امام حسن علیہ السلام تھا, اور وہ اپنے چچا پہ قربان ہوا تھا. وہ بچہ کہتا ہے کہ آقا لکھے میں عبداللہ ابن حسن نے امام حسین پہ اپنی جان کو قربان نہیں کیا تھا. یعنی لکھوایا جا رہا ہے کہ میں سید علی خامنائی گواہی دیتا ہوں کہ کربلا میں جب امام حسین کے اوپر مصیبت کا وقت تھا تو اس زمانے میں عبداللہ ابن حسن نے امام حسین پہ اپنی جان قربان نہیں کی تھی. اور بس آپ اپنا دستخط کر دیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا میں بہت معصوم ہوں, معصوم بچوں کی ضرورت نہیں ہے, میں عمر میں بہت چھوٹا ہوں, تو اگر کربلا میں کوئی ایسا شہید نہیں تھا تو ٹھیک ہے میں ماننے کو تیار ہوں. اب ایسی بات امام کیسے اس پہ سگنیچر کر سکتے ہیں؟ تو اب رہبر معظم خط لکھتے ہیں کہ میں اپنے تمام سپاہیوں کو تاکید کرتا ہوں کہ اس بچے کو اگلے مورچوں میں جانے دیا جائے. یہ جتنا آگے جا کے دشمن کو مارنا چاہتا ہے اس کو جانے دیا جائے, کیونکہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, اس نے حسین کے ہاتھوں تربیت پائی ہوئی ہے. اور جو بچہ اس کو ہم بچہ سمجھ رہے ہیں اس کا دماغ دیکھیں کہ کہاں تک پہنچا. اس نے کربلا سے کیا سیکھا کہ ایک بچہ ہو, ایک بوڑھا ہو, ایک عورت ہو, اگر وہ کربلا میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے تو آج کی کربلا میں بھی وہ اپنا حصہ ڈال سکتی ہے. یہ سیکھا اس بچے نے. یہ وہ بچہ ہے کہ جو حسین کا پلا ہوا ہے. ہمیں بھی اسی طرح حسین کے ہاتھوں پلنا ہے, ہمارے کردار میں نظر آئے, ہر کوئی دیکھ کر پوچھے کہ یہ کس کا ماننے والا ہے, یہ کون ہے, اس کا کون رہبر ہے, تاکہ ہم بھی اس کے رہبر کو مانیں. یہ کون ایسا کیسا نور ہے اس شخص میں سے نکلتا ہوا, یہ کس کی پیروی کرتا ہے. اور جب بتایا جائے تو کہا جائے کہ یہ علی اور علی کی اولاد کی پیروی کرنے والا بندہ ہے. یعنی شیعہ اپنے علاقے میں ایسا ہونا چاہیے. حدیث ہے معصوم کی کہ اگر کسی علاقے میں ایک شیعہ ہے تو وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو, اور جب وہ پوچھا جائے کہ یہ کس کی بیعت کرتی, کس کا کون اس کا رہبر ہے, تو کہا جائے علی اس کا رہبر ہے, حسین اس کے رہبر ہے, امام مہدی اس کے رہبر ہے. تو بس وہ نور تھا کہ جو اس بچے کے ہر ڈھنگ سے, ہر طریقے سے نکل رہا تھا. وہ کون سا نور تھا؟ وہ یہ ولایت کا نور تھا کہ جس کا ہم دم بھرت کرتے ہیں. اگر ایسے پیکر مل جائیں کربلا کے تو شیعت کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن امام سے, رسول سے, مولا علی سے لوگوں نے جب نہیں سیکھا تو یہ کربلا بپا ہوئی تھی. عزیزان محترم, وہ رسل بستہ جو اسیروں کا قافلہ سفر کی 2 تاریخ کو شام پہنچا ہے, مسلسل 22 دن ہو گئے کہ بیویاں اس حالت میں سفر کر رہی ہیں. آپ سوچیں 3 دن کا کوئی سفر نہیں, 22 دن, 1 مہینے لگاتار ننگے پیروں کے ساتھ, بنا چادر کے, مسلسل ان کے ہاتھ بندھے ہوئے